جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز فیصل آباد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل شاہ ہاشمی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بشیر بٹو صاحب جو کہ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں۔ تو میں آئیے بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے جو یہ مہمان ہیں بالخصوص ہم نے اس کو اس لیے دعوت دی ہے کہ یہ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں کہ تاندرا والا سٹی کے اندر اور یہ کس طریقے سے لوگوں کی آپس میں دو برادریوں کی دشمنی چلتی آ رہی ہے اور کس طریقے سے یہ قتل و غارت ہوتی جا رہی ہے مسلسل کے طور پہ، اور یہ کس طرح کب کیسے ختم ہوگی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئے دن روز کی بنا پہ جو ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے دو برادریوں کے اندر جو دشمنی چلتی آ رہی ہے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں، تو یہ آپ وہاں کے رہائش پذیر ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جناب یہ کب سے ایسے چلتا آ رہا ہے اور یہ کیسے بند ہوگا؟ عادل شاہ ہاشمی صاحب، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ جو برادری سکھیرا اور کھرل ہیں، یہ آپس میں ان کا محبت پیار بھی ایسے ہی تھا، لیکن کچھ گھریلو، کچھ اپنے رقبے کے مسائل کی وجہ سے، کوئی بجلی کی تاروں کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلافات ہوا، جس کی وجہ سے اب یہ مقام آ گیا ہے۔ اور کوئی چھوٹی چھوٹی بات تھی جو کہ اب یہ ایک دوسرے کی جان کے لیے یہ دشمن بن گئے۔ جی ایسے یہی پوزیشن ہو گئی ہے ان کی۔ اس بات پہ یہ پہلا جو حملہ کیا وہ سکھیرا برادری کی طرف سے ہوا، جو پہلا قتل ہوا۔ پھر اسی طرح جو یہ تین بھائی اور ایک بھائی جو ان کا کزن ہے آصف نامی جو زخمی ہوا ہے نا، یہ اسی ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام عمران ہے، وہ ابھی بھی اشتہاری ہے، جو پہلے قتل میں ملوث تھا، اور پھر اس نے دو قتل اور کیے، ایک راہگیر رکشا ڈرائیور اور دو وہ کزن تھے، تقریباً 3 آدمی کا قتل ہوا۔ اس میں یہ ملوث ہو گئے، یہ تینوں بھائی اور چوتھا کزن جو اولاد میں مبتلا، اور جو اب فائرنگ ہوئی، قتل ہوا، تھانے میں وہ داخل ہوئے، یہ اسی پہلے ان کا جو سکھیرا برادری ان کے وار تھے۔ تو یہ جو کھرل برادری ہے یہ اس قابل نہیں تھے، لیکن میرا خدا جانے یہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کو طاقت دی، جیسے بھی جو بھی ماحول بنا، تھانے میں داخل ہوئے، قتل ہوئے، بھائیوں پہ حملہ ہوئے۔ یہ بس سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیسے آئے اور کیسے تھانے سے چلے بھی گئے، اور ان کو پوچھ گچھ بھی نہیں کی، کوئی اس پہ کسی نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ یہ دکھ والی بات ہے اور یہ ہمارے علاقے میں بہت بڑا افسوسناک بات ہے۔